سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ سورۃ المائدہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے 2 رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے اور بندوں سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرے۔ جو بھی وعدہ، میثاق، عہد و پیمان اللہ سے کیا ہے یا بندوں سے کیا ہے اس کو نبھایا کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے طہارت کے متعلق ظاہری، باطنی، جسمانی، قلبی، روحانی طہارت کے بہت سے احکامات بیان فرمائے، اور اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ سارے تمہارے ساتھ معاہدے ہیں، لہذا ان معاہدوں کو پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے ایک تو اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ میثاق، یہ معاہدہ، یہ عہد صرف تم سے نہیں لیا گیا بلکہ تم سے پہلی قوموں سے بھی یہ میثاق اور عہد و پیمان ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ رمضان کے روزوں کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے۔ گویا وہاں یہ بات بیان کر دی کہ صرف تمہارے پہ روزے فرض نہیں، پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے۔ یہاں اسی انداز سے یہ بیان فرما دیا کہ یہ میثاق، یہ عہد و پیمان، یہ اس قسم کے معاہدے، شریعت پہ چلنے کے وعدے، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہے، پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوئے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرما دی گئی اس سے اگلی آیات میں کہ جب ان امتوں نے، ان قوموں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھایا نہیں، حیلے بہانے کیے، حجتیں تلاش کی، تو اس کے نتیجے میں وہ قومیں اللہ کی نگاہوں سے گر گئی اور بے شمار مسائل و عذابات کا شکار ہوئی۔ تو خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے تم بھی رب العالمین کی نگاہوں سے گر جاؤ اور تم بھی مختلف قسم کے مسائل اور عذاب کا شکار بن جاؤ، لہذا احتیاط کرنا۔
چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یقیناً پکی بات ہے، دو تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، لام اور قد، پکی بات ہے، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی قرآن کریم سنتے ہیں، آج بھی ہے، سنیں، یہودی عیسائی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو قرآن کریم کی سچائی اور حقیقت کو سنیں، اور اگر ان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، اس سے پہلے، اس کے بعد ان سے یہ میثاق ہوتے رہے، اور فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کے لیے ان کے اندر 12 سردار قائم کیے۔ نقیب نگرانی کرنے والے، خیال رکھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے علماء نے نتیجہ اخذ کر کے نقیب کا معنی سردار کیا کہ سردار کا کام ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیال رکھے، ان کی نگرانی کرے، ان کی نگہبانی کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہر قبیلے کا ایک سردار لے لیں، چنانچہ 12 قبیلوں کے 12 سردار بنے، اور پھر ان سے یہ معاہدے کیے گئے کہ اللہ جو حکم دیں گے وہ تم اپنے خود بھی اور اپنی قوموں سے بھی یہ حکم پورے کرواؤ گے۔ انہوں نے میثاق کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اسی طرح کا انتظامی ایک حل آپ علیہ السلام نے کیا تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ مدینہ منورہ کے 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں قبائل سے 12 لوگوں کو سردار بنایا تھا، اور ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں دین اسلام کی حفاظت اور اس کی آبیاری کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو گویا یہ ایک 12 کی روایت قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر مفہوم اس کا یوں ہے 12 ایسے امام آئیں گے کہ جن کے دور میں اللہ کے دین کو زندہ کیا جائے گا۔ خلفائے راشدین بھی ان 12 میں شامل ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 12 میں شامل ہیں، باقی بہت سارے آئے ہیں، کچھ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اچھے اور نیک لوگ نصیب فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان 12 سرداروں سے یہ معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں اعزاز کتنا بڑا دیا گیا۔ فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا یہ ایک اعزاز ہے، کتنی بڑی ایک انسان کے لیے ایک ڈگری مل جاتی ہے، تمغہ مل جاتا ہے کہ اللہ فرما دیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں تو کوئی ایک چھوٹا سا افسر، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے کہہ دے بھائی پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بندے کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ یہاں رب العالمین کائنات کا مالک، شہنشاہ، پوری کائنات کے بادشاہوں کا بھی رب، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ وعدہ دلایا گیا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی شک کیا ہے معاہدے کی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ شرط یہی ہے، معاہدے کی پہلی شک اور دفعہ یہی ہے کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ اور دوسری شک کیا ہے؟ آتیتم الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری شرط آمنتم برسلی، میرے تمام رسولوں پہ تم نے ایمان رکھنا ہے۔
وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، صرف ایمان نہیں رکھنا بلکہ تم نے ان کو حمایت دینی ہے، ان کی مدد و نصرت کرنی ہے، ان کے کام میں شریک ہونا ہے۔ اور پانچویں شک کیا ہے؟ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم نے اللہ کو قرض حسن دینا ہے۔ اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا ہے۔ علماء نے لکھے زکوٰۃ کے بعد اس کا تذکرہ کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بندے کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، خیر کے کاموں میں اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں جہاں زکوٰۃ نہیں خرچ ہو سکتی، وہاں زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کیا جائے۔ آج زکوٰۃ خرچ کرتے ہوئے بھی ہم لوگ حیلے بہانے کرتے اور ایسے اللہ معاف کرے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ سے بچ ہی جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے اس کو قرض فرمایا ہے کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، یعنی اس کی واپسی یقینی ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان قرض لے، شریف آدمی ہو، عزت دار ہو، تو وہ قرض ضرور واپس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کے کون کریم اور سخی ہوگا؟ اللہ اپنے ہی دیے ہوئے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرض دے دو، تو یقیناً واپسی بھی بہترین ہوگی۔ لہذا فرمائے تم اللہ کے خیر کے کاموں پہ خرچ کرو گے۔ ان 5 چیزوں کے ساتھ وعدے کیا کیے؟ پہلا وعدہ تو وہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں، ساری فکریں ختم ہو گئی۔ جب اللہ ہی مل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ پھر اس سے آگے کیا فرمایا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری تمام سیئات کا میں کفارہ کر دوں گا۔ چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے بے شمار ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا یہ 5 کام تم کرو، تمہاری غلطیوں کو مٹا دینا یہ میرا کام ہے۔ اور فرمایا لَأُدْخِلَنَّكُمْ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، تاکید کے ساتھ فرمایا میں ضرور تمہیں داخل کروں گا جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ بہترین لوکیشن، سامنے نہریں چل رہی، خوبصورت مقام۔ ایسے مقامات کو آج انسان صرف دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ دیکھنے جاتے ہیں، تو کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو ایسے مقام ہمیشہ کے لیے مل جائے۔ اور ایسے مقام نہیں، ان سے کئی گنا بڑھیا مقام جس کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دیں، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو یہ معاہدہ ہوا بنی اسرائیل سے، اور ساتھ یہ بھی طے ہوا فمن کفر بعد ذالک، جس نے اس معاہدے کے بعد پھر اس کا انکار کیا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ پاک نے یہ معاہدہ طے کر لیا، یہ تم نے کام کرنے، باقی میرے پہ چھوڑ دو، باقی تمہیں جنت میں اعزاز دینا، عزت دینا، نجات دینا، راحت دینا، یہ میرے ذمے ہے۔ تم بس یہ 5 کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے نبیوں رسولوں پہ ایمان بھی رکھو، ان کی حمایت اور مدد و نصرت بھی کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، اچھے خیر کے کاموں پہ خوب خرچ کرو۔ نہیں کرو گے، انکار کرو گے، معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے، عہد و پیمان کو توڑو گے، تو پھر یاد رکھنا بڑی دور گمراہی میں جا پڑو گے۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ پاک نے نتیجہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل اس معاہدے کو کہاں تک پورا کر سکے، کہاں تک نبھا سکے۔
اور جو نہیں نبھا سکے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے۔ اور یہی میرے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سبق ہے کہ جنہوں نے معاہدے توڑے ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر تم رب سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑو گے تو تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اگلی آیات کو بھی سن کر میں آپ بھی نیت کریں اللہ سے کیے ہوئے ہر عہد و پیمان کو ہم نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله